علی محمد کی طرف سے قرارداد پیش ہونے کے بعد فوراً وزارت مذہبی امور نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. وہ کراچی میں جنہوں نے وہ قرآن کا ترجمہ تیار کیا تھا ان کو بھیجا اور ان کو آرڈر دیا کہ آپ پورے قرآن میں جہاں بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہے وہاں صلی اللہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین لکھا کرو. انہوں نے مجھے لیٹر لکھا، چونکہ پورے وہ 2 سال 3 سال کی میٹنگ میں شریک تھا، اس میں رد و بدل کرنا چاہتے ہیں، اس میں مجھے اعتماد میں لینا ضروری تھا. مجھے فون کیا، لیکن میری کیا بس چلتا تھا حکومت کی نوٹیفیکیشن کے مقابلے میں. مجھے بھیجا یہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے لیٹر آیا ہے، لہذا ہم قرآن سے اول سے لے کر آخر تک اس ترجمہ قرآن میں یہ تبدیلی کرنے لگے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین یہ لکھیں گے. ہم نے شروع ہی میں جب یہ سوال پیدا ہوا پھر دلائل وغیرہ ان کو دیے. بخاری کی حدیث عن حضرت سے جب پوچھا گیا کہ آپ پر صلوات بھیجنے کا کیا طریقہ ہے، آپ نے یہی فرمایا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد افضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. وہ جو آپ نماز جنازہ میں بھی پڑھتے ہیں میں نے اپنے حوالے بھی دیے اور ان کے حوالے بھی دیے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں آل کا ذکر نہیں کیا ہے. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، صلو علیہ، تم بھی نبی پر صلوات بھیجو. وہ تسلیما آل کا نام نہیں ہے، لیکن ہمیشہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ قرآن کی اسی آیت کی تفسیر کے طور پر لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو پتہ ہے، آپ پر صلوات کس طرح بھیجیں؟ آپ نے فرمایا مجھ پر صلوات کس طرح بھیجو، اللہم صلی علی محمد، کوئی درود ابراہیمی. اچھا جی، اچھا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ صاحب نے لکھا، میں غیر اختیاری طور پر دور نکل گیا، مجھے نہیں نکلنا چاہیے تھا. شیخ صاحب نے اسی آیت کی تفسیر کی ذیل میں ایک روایت لکھی ہے، ذرا آپ اس کے مضمون پر غور کریں. جب آپ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں پوری کائنات میں کس طرح کی ہلچل بن جاتی ہے. ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول خدا سے یہ حدیث نقل کی ہے اور پھر وہ اس کے آخر میں شیخ صاحب نے حوالہ بھی دیا ہے. وہ اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 492 یا 94. غالب خیال ہے کہ اصول کافی کی صفحہ نمبر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 492 اس کا حوالہ بھی دیا ہے. رسول خدا امام جعفر صادق کے فرمان کے مطابق رسول خدا نے فرمایا اکثروا من الصلاۃ علیہ. ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی محمد و آل محمد پر صلوات کی فضیلت کے بارے میں آج کل میں روایت نقل کرتا ہوں تاکہ جب آپ صلوات بھیجیں تو جہاں آپ کو صلوات کا ثواب ملے گا اس میں میرا کوٹا الگ ہوگا. خدا آپ کے صلوات کے ثواب میں سے کاٹ کے مجھے نہیں دے گا. پڑھنے والے کا کوٹا الگ ہے، فضیلت بیان کرنے کا کوٹا الگ ہے. بات سمجھا گئی نا؟ اکثروا من الصلاۃ علیہ، ادھر بھی مجھ پر، یہ آپ کو سمجھانا چاہتا. فرمایا تو ہے مجھ پر، لیکن جب پوچھا گیا ہے کہ آپ پر صلوات دینے کا کیا طریقہ ہے وہاں پھر اپنے ساتھ آل کا بھی ذکر کیا ہے، آل کا. اور فرمایا دوسری روایت میں من صلی علیہ، جو مجھ پر صلوات بھیجے وَلَمْ يُتْبِعْ بِصَلَاةِ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِي، لیکن صلوات میں میرے اہل بیت کو شامل نہ کریں. حالت بینہا و بین السماء 70 حجابا، وہ صلوات جو آل کے ذکر سے خالی ہو اور آسمان کے درمیان 70 پردے حائل کیے جاتے ہیں. اور خدا فرشتوں سے کہتا ہے جب تک یہ بندے خدا میرے حبیب کے ساتھ آل کا نام شامل نہ کرے اس کی کسی دعا عبادت یا صلوات کو میری بارگاہ میں خبردار لے کے نہیں آنا. جی اکثر من الصلاۃ علیہ، مجھ پر صلوات بھیجو.
جی فمن صلی علیہ مرتن، ذرا توجہ سے سنیے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں، رسول خدا کا فرمان ہے، من صلی علیہ مرتن، جو ایک مرتبہ مجھ پر صلوات بھیجے، صلی اللہ علیہ الف مرت فی الف صف من الملائکہ، اللہ تعالیٰ 1000 فرشتوں کے 1000 صفوں میں خدا 1000 مرتبہ اس بندے پر صلوات بھیجتا ہے جو ایک مرتبہ محمد محمد پر صلوات پڑھے ہیں۔ میں جملہ دہراتا ہوں، صلی اللہ علیہ ہے جی الف مرہ، اللہ 1000 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، کہاں؟ فی الف صف من الملائکہ، فرشتوں کے 1000 صفوں میں۔ اب ہر صف میں کتنے فرشتے موجود ہیں؟ اس کائنات میں سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے۔ ایک ایران کے اس وقت ٹاپ کے خطبہ میں جا رہے ہیں آقائے اعلی مسعود عالی، وہ کہہ رہے تھے دنیا میں جہاں بھی بارش برستی ہے نا، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اس قطرے کو وہاں گراتا ہے جہاں اس کو گرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اور فرشتوں کی بات نہ کریں، ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ، سب سے زیادہ آبادی فرشتوں کی ہے۔ اچھا، یہ حدیث یہاں پر ختم نہیں ہوتی، پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ صلوات بھیجنے والے پر صلوات بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وما خلق اللہ من شیء، میں اس دن آیت اللہ محسنی رحمت اللہ علیہ ان کی ایک گفتگو سن رہا تھا، ان کا وہ چینل ہے تمدن، اس کے اوپر کہہ رہے تھے ہم نے نا اس کائنات میں 6 قسم کی مخلوقات کا نام سن رکھا ہے۔ سب سے نچلے درجے کی مخلوق وہ جمادات ہیں، جب پتھر، ڈھیلا، مٹی، جس میں کوئی نشو و نما ترقی نہیں ہوتی۔ ایک پتھر 100 سال پہلے اس کا جو سائز تھا، اگر موجود ہے، کسی نے اس کو توڑ کے اپنی عمارت میں اس کو نہیں لگایا، وہ وہی رہے گا، نہ اس میں نشو و نما ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ نباتات، یہ درخت، پھلدار درخت، جنگلی درخت، پودے، آپ کی گندم وغیرہ، یہ نباتات دوسرے نمبر کی مخلوق۔ اس کے بعد حیوانات جن کی جان ہے، جن کو سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، ہمیں بھی بھوک لگتی ہے، یہ بیچاری چونٹی اس کو بھی بھوک لگتی ہے۔ اس کے بعد انسان، پھر جنات، پھر فرشتے۔ بس مخلوقات میں کتنی ہوئی؟ جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، جنات، فرشتے، 6۔ وہ کہتے ہیں ہم نے 6 قسم کی مخلوقات کا نام سنا ہے۔ اللہ رحمت برسائے ان کی قبر پر، اور امیر المومنین کے جوار مقام عطا فرمائے، بہت خدمت کر گئے دین کی۔ اس وقت افغانستان کے آئین میں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، افغانستان کی آئین میں فقہ جعفری کو قانونی حیثیت دلائی ہوئی ہے، انہوں نے کہیں نہیں ہے دنیا میں یہ بات۔ اور وہ بتا رہے تھے 400 علماء کا جرگہ تھا وہاں، وہ طالبان کے بڑے جو ہے نا وہ فہول بیٹھے ہوئے تھے، 400 علماء کے جرگے میں فقہ جعفری کی حقانیت پر دلائل دیے، ایک بندے نے اف کرنے کی جرات نہیں کی، ایک بندہ جو ہے نا بول نہیں سکا ان کے جو ہے نا ناقابل تسخیر دلائل کے مقابلے میں۔ جی اللہ تعالیٰ ان امیر المومنین کے جوار میں مقام عطا فرمائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان 6 مخلوقات کا نام سنا ہوا ہے، اوپر سے شروع ہو، ملائکہ، انسان، جنات، حیوانات، جی نباتات و جمادات۔ وہ فرما رہے تھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی مخلوق ہے اور کوئی 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں مخلوق نہیں ہے۔ چلو بھائی، وہ باقی جن کا نام نہیں سنا ان کی بات ذکر نہیں کرتے، لیکن اس دنیا میں عالم ہستی میں جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں۔ ما خلق اللہ من شیء، خدا کی جو مخلوق بھی ہے، وہ فرشتہ ہو یا جمادات،
इल्ला वसल्ला अलैहि लिसलातिल्लाहि व मलाइकतिही। खुदा की तमाम मखलूकात जब वो देखती है कि हाँ खुदा और फरिश्तों ने मस्जिद इमाम मोहम्मद बाकर में मोहम्मद और आल मोहम्मद पर किसी मोमिन ने सलवात भेजा है, तमाम मखलूकात उस खुशकिस्मत बंदे पर सलवात भेजती है जो एक मरतबा मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात भेजे। देखिए इस हदीस की शुरू में ना अक्सरू लिखा हुआ है, अक्सरू। अगर आप अपने नमाज को सलवात के अमल को महदूद रखते हैं तशहुद तक जो वाजिब है, या रुकू तक जो मुस्तहब है, सुजूद तक जो मुस्तहब है, कुनूत तक जो मुस्तहब है, या यहाँ मस्जिद में वो ज़ैदी साहब की रिक्वेस्ट पर आप सलवात भेजें, मैं कभी कहूँ सलवात नहीं कहा जाएगा, आप कसरत से सलवात भेजते हैं। कब कहा जाएगा आप कसरत से सलवात भेजें? तब कहा जाएगा जब भी आपकी जुबान फारिग हो ना, खातून है वो आटा गूंथते वक्त भी, यार नाई है किसी की जब हिमायत करता वो हिजामत करता है, हाँ उसकी जुबान पर ये इबादत जारी रहे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। ये भी बिहारुल अनवार के अंदर ही मैंने रिवायत पढ़ी है, इस पर आप अमल करेंगे, हाँ आपको भी मुझे भी सवाब मिलेगा। रसूल खुदा फरमाते हैं जो शख्स ये चाहता है कि रोज क़यामत मेरा बदन, वहां बदन का लफ्ज नहीं है, चेहरे का है, चेहरे का, लेकिन मैं बदन कर रहा हूं। जो शख्स ये चाहता है कि रोज क़यामत मेरा बदन आतिश जहन्नम की तपिश से दूर रहे, वो सुबह की नमाज के बाद 100 दफा मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात है। कितना लोग सकता है भाई? हाँ कल आजमा के देखें, कल एक तस्बीह है ना, एक तस्बीह निकाल के देखो, हाँ ये भी 5-6 मिनट का से ज्यादा का अमल नहीं है, आतिश जहन्नम से दूर रहेगा वो खुशकिस्मत बंदा जो सुबह की नमाज के बाद ये 100 दफा मोहम्मद और आल मोहम्मद पर सलवात भेजे। अच्छा जी, मैं किताब लेके आया था, 15 मिनट और रहते हैं। आजकल जो है ना, आप तो सोशल मीडिया पर किसी से कोई चीज़ पोशीदा नहीं है, मकतब अहले बैत को दबाने के लिए, हमारी रिवायात और हमारे रसूमात को एक गैर मंतिकी और नामाकूल साबित करने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये कोकब दुर्रानी है, क्या नाम है? नूरानी, दुर्रानी, कोकब दुर्रानी, उसकी एक क्लिप सुनी है मैंने। यार खौफ खुदा ना हो ना, शर्म हया करनी चाहिए कम से कम। वो कहते हैं ये जो शिया इमाम हुसैन को दिन मनाते हैं ना धूमधाम से, शहादत से 10 दिन पहले से शुरू करते हैं मजलिस अदा, पूरा अशरा, और 10वें दिन वो शहादत पढ़ते हैं, फिर पूरा साल इमाम हुसैन के मसाइब बयान करते हैं। इमाम हसन हालांकि वो रसूल के बड़े नवासे थे, हजरत अली के बड़े बेटे थे, उनका दिन इस तरह नहीं मनाते शिया। क्यों नहीं मनाते? जो इसकी वजह बताई है ना, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। कहते उसकी वजह यह है कि ये जो शिया है ना, इनको इमाम हसन का एक अमल पसंद नहीं है। हम उस आदमी को शिया नहीं कहते जिसको इमामों में से किसी इमाम का कोई अमल पसंद हो। वो खाक शिया है जो इमामों में से किसी इमाम के किसी कौल और फेल को पसंद न करे। भाई तुम्हारे नजदीक हसन और हुसैन मासूम अनिल खता नहीं है, मेरे अकीदे के मुताबिक कुरान की आयत इनकी इस्मत की गवाही देती है, न इनकी कोई बात हक और हकीकत के खिलाफ होती है, न इनका कोई अमल हक और हकीकत के खिलाफ होता है। ये तुम्हारी कूर दिली है, ये कूर दिली है ना, कूर दिल का अंधा। वो अमल इनको कौन सा इमाम हसन का पसंद नहीं है? इमाम हसन ने माविया से सुलह की थी, ये इंतकामी कार्रवाई है इनकी तरफ से। क्योंकि इमाम हसन ने माविया से सुलह की थी, ये अमल उनको पसंद नहीं है, इसलिए इमाम हसन को इन्होंने नजरअंदाज किया हुआ है, और इमाम हुसैन उन्होंने जो है ना वो इस तरह का काम नहीं किया है। उनका अशरा भी मनाते हैं, योम हुसैन भी मनाते हैं। पूरी दुनिया
وہ فارسی کا شعر ہے نا، ان حسین کیس کی عالم ہما دیوانہ اوست. یہ کون حسین ہے؟ ساری کائنات جس کے لیے دیوانہ ہے، اور یہ حسین کیسا چراغ ہے ساری کائنات اس کے لیے وہ پروانہ بنی ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے پاس ایک برن ہے، ایک امریکی جو ہے سیاہ فام، وہ کربلا گیا حرم امام حسین، اور وہ اپنے تاثرات کو انگلش میں بیان کر رہا ہے، اور نیچے یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کام ہم نہیں کر رہے. بھائی امام حسین کی شہادت سے کئی سال پہلے 57 سال کی عمر امام شہید ہوئے نا، 57 سال عمر تھی نا آپ کی. امام کی شہادت سے 57 سال پہلے ولادت کے دن پورے عالم ہستی میں کوحرام برپا ہو گیا تھا. وہ دن اللہ نے منایا ہے. اللہ کو بھی وہ امام حسن کا وہ کام پسند نہیں تھا، اس لیے امام حسن کی شہادت پر تو اللہ تعالیٰ نے یا ولادت پر اس جرم کا وہ جو ہے نا وہ دن نہیں منایا جس طرح امام حسین کا. خود رسول خدا نے، بھائی خود رسول خدا نے. وہ میں 2-3 روایت آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت نہیں، ولادت، یہ اہل سنت کے بہت بڑے وہ گزرے ہیں. ایک بار تو درود بھیجو محمد وال محمد. ابو المؤید الموفق الخوارزمی الحنفی. ہر حنفی سنی ہوتا ہے، لیکن ہر سنی حنفی نہیں ہوتا. ہر سنی، ہر حنفی وہ سنی ہوتا ہے، لیکن ہر سنی حنفی نہیں ہوتا. شافعی حنفی نہیں ہوتا، مالکی حنفی نہیں ہوتا، حنبلی حنفی نہیں ہوتا. اہل حدیث نہ وہ حنفی ہوتا ہے، نہ مالکی ہوتا ہے، نہ حنبلی ہوتا ہے. وہ تو اہل حدیث ہے نا. میں نے مسجد النبی میں مدینہ منورہ میں وہ ایک درس دے رہا تھا. یہ ائمہ اربعہ کا مذاق اڑاتے ہوئے سنا ہے. وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ ہمیں حدیث پر عمل کرنے جو اجتہاد کے خلاف ہے نا، اجتہاد کے تقلید نہیں ہے. وہ جو مقلد ہیں ان میں سے کوئی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، کوئی مالک کی، کوئی حنبل کی، کوئی شافعی کی. اہل حدیث وہ پاکستان میں ہو یا دنیا کے کسی اور ملک میں نہ ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، نہ مالک کی، نہ حنبل کی، نہ اس کی. یہ حنفی ہے. حنفی کا مطلب یہ کہ یقیناً اہل سنت والجماعت ہے. اور جو ہے نا جی اس کی کتاب ہے، یہ سن 568 ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے. اس کی کتاب ہے السائر الدائر مقتل الامام اب سبط الشہید. سبط شہید، رسول خدا کے شہید نواسا، ان کے قتل کے سلسلے میں یہ عبارت سنی ہے. لما اتا علی الحسین من ولادتہ سنۃ کاملہ. جب امام کی ولادت کا 1 سال گزر گیا. ہمارے ہاں، آپ کے ہاں کسی بچے کی ولادت کو 1 سال گزر جائے کیا کرتے ہیں آپ؟ سالگرہ مناتے ہیں نا. دوست عزیز گفٹ لے کے آتے ہیں، کیک لے کے آتے ہیں، کپڑے لے کے آتے ہیں، بچہ یا بچی کے لیے کھلونے لے کے آتے ہیں نا. جب 1 سال گزر گیا، حبط علی رسول اللہ 12 ملکہ. پہلے 12 فرشتے امام حسین کی برسی، پہلی برسی کے موقع پر، پہلے سالگرہ کے موقع پر، یہ ہے سالگرہ لیکن رسول خدا نے برسی کے طور پر بنایا ہے اس کو. یہ محمرۃ الوجوہ، ایسے فرشتے جن کے چہرے سرخ تھے. قد نشروا اجنحتهم، انہوں نے اپنے پروں کو پھیلایا ہوا تھا. وہم یقولون، اور یہ رسول خدا کی خدمت میں کہہ رہے تھے، یا محمد سینزل اللہ بولدک الحسین ما نزل بحابیل من قابیل. آپ کے بیٹے حسین پر وہ آزمائش نازل ہوگی
جس طرح کی آزمائش حضرت آدم کی بیٹے حابیل پر قابیل کی طرف سے، یعنی جس طرح حابیل نے قابیل کو قتل کیا، اسی طرح کچھ لوگ آپ کے نوازہ حسین کو بھی جو ہے نا وہ قتل کریں گے۔ وَسَيُعْطَى مِثْلَ اجر حابیل، اللہ تعالیٰ آپ کے نواسے حسین کو اس طرح اجر عطا فرمائے گا جس طرح آدم کے بیٹے حابیل کو اجر عطا میں تھا۔ وَيَحْمِلُ عَلَىٰ قَاتِلِهِ مِثْلَ وِزْرَ قابیل، اور جس طرح قابیل کے کندھوں پر قتل کا بوجھ لادا گیا، اسی طرح آپ کے نواسے کے قاتل کے کندھوں پر بھی اس سنگین قتل کا بوجھ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ قالا، یہ دیکھیں یہ روایت عجیب ہے، قالا وَلَمْ يَبْقَ فِي السَّمَاءِ مَلَكٌ إِلَّا وَنَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ، آسمان، بزرگوں اور عزیزوں توجہ فرمائیں، آسمان مکمل طور پر فرشتوں سے خالی ہو گیا، سارے کے سارے فرشتے رسول خدا پر نازل ہوئے، اور یعزیہ بالحسین، کس مقصد کے لیے؟ حسین کی تسلیت اور تعزیت پیش کرنے کے لیے۔ وَيُخْبِرُهُ بِثَوَابِ مَا يُعْطَىٰ، ایک تعزیت پیش کریں اور یہ بھی بتائیں اللہ تعالیٰ حسین کو اس شہادت عظمیٰ کے نتیجے میں کیا صلہ عطا فرمائے گا، یہ حسین کو اس سے بھی آگاہ کرنے کے لیے۔ کامل زیارت میں ہے کیا صلہ عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے حسین کو اس شہادت کے نتیجے میں؟ استجابت الدعا، میری دعا ہے ہم میں سے جس کے دل میں بھی نواسے پیغمبر کی قبر کی زیارت کا آرزو ہے، پہلی فرصت میں، ہمارے بعض روایات کے اندر واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے، واجب ہے اس آدمی پر جو جا کے زیارت کی استطاعت رکھتا ہو، جا کے نواسے پیغمبر کی قبر کی جو ہے وہ زیارت کرے۔ کیا عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ استجابت الدعا تحت قبتہ، آپ کے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ مسترد نہیں ہوتی۔ وَالشِّفَاءُ فِي تُرْبَتِهِ، خاک کے کربلا میں خدا نے شفا رکھی ہے، کسی اور خاک میں اس طرح کی شفا نہیں رکھی ہے۔ وَالْأَئِمَّةُ مِنْ عِتْرَتِهِ، امامت کا سلسلہ حسین کی اولاد سے چلا ہے، حسن کی اولاد سے نہیں چلا۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے، اگر ایک آدمی زیارت کے لیے جاتا ہے نا، زیارت کے لیے آتے اور جاتے وقت جتنے دن یا مہینے لگتے ہیں وہ اس کے عمر میں شمار نہیں ہوتے، فالتو اللہ تعالیٰ صلہ کے طور پر اس کو عطا کو فرماتا ہے۔ وَيَقُولُ النبی، رسول خدا یا وہ فرماتے ہیں اللہم اخذل من خذلہ، خدایا جو میرے حسین کو تنہا چھوڑے اسے تو رسوا کر، وقتل من قتلہ، دعا مانگی ہے رسول خدا نے، رسول خدا نے دعا مانگی ہے خدایا میرے نواسے کے قاتل کو قتل کر دے۔ رسول خدا کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور آپ نے دیکھا تاریخ کے صفحات پر کہ کس طرح قاتل حسین کے انتقام لیا گیا ہے۔ وَلَا تُمَعْتِهُ بِمَا طَلَبَهُ، اور کبھی بھی اس کی مراد کو پورا نہ کر۔ جی روایت بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود بھیجے محمد والا یہ صرف ہم نہیں ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پورا آسمان جو فرشتوں سے خالی ہو جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل نہیں ہے، خدا کے حکم سے فرشتے جبرائیل امین کی قیادت میں رسول خدا کو تعزیت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ امام کی شہادت کے بعد یہ سرحائے مبارک کو لے کے جا رہے تھے کوہ اور شام کے راستے میں ایک منزل پر وہ ایک کونے میں سرحائے مبارک کو رکھ کے یہ لعین الگ بیٹھ کے شراب خوری میں مصروف ہے۔ اچانک یہ تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہوا تاریخ، اچانک ایک ہاتھ نمودار ہوا اور دیوار پر یہ لکھ دیا اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی۔
کیا وہ لوگ بھی روز قیامت رسول خدا کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھے ہیں جنہوں نے اسی رسول کے نواسے کو قتل کیا؟ فلا واللہ لیس لہم شفیع، نہیں، خدا کی قسم ہرگز نہیں، ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہم یوم القیامت فی العذاب، اور روز قیامت وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ وہ یہ وہاں کسی شیعہ نے وہ جلدی گئے لپک کے ہاتھ کو پکڑے، وہ ایک غیبی ہاتھ تھا جی، اور نواسے پیغمبر کے قاتلین کو عذاب کا مژدہ اور بشارت کے لے کے چلا گیا۔ یہ سارا نظام کائنات ہے، نظام کائنات جی۔ امام کی شہادت کے موقع پر جو پتھر اٹھایا جاتا تھا بیت المقدس میں، خصوصاً اس کے نیچے سے خون، تازہ خون ابلتا ہوا نظر آتا تھا۔ امام حسین کی شہادت پر ایسا ہوا، امام حسن کی خود رسول خدا کی رحلت پر ایسا ہوا ہے، علی کی جی۔ یہ حسین ایک دنیائی انسانیت کی ایک منفرد حیثیت ہے۔ اس شیعوں کے بارے میں یہ کہنا وہ امام حسین حسن کا ایک عمل ان کو پسند نہیں تھا جی۔ یہ فرشتوں کی سنت ہے، معصوم فرشتوں کی سنت ہے کہ حسین کی ولادت کے موقع پر حسین کی شہادت کو یاد کر کے سرخ چہروں سے پروں کو پھیلا کے آ کے رسول خدا کو تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہمیں امام کی شہادت کے بعد یہ تو رسول خدا بھی روئے، آگے روایات میں نہیں سنا سکا، ایک سفر میں جا رہے تھے اور اس وقت رسول خدا نے رسول خدا کو جی وہ سن 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت کی خبر دی، اور واپس مدینہ پہنچے۔ مسجد نبی میں اصحاب کا مجمع ہے، سامنے حسن اور حسین ہیں، اور جبرائیل جو خبر لے کے آئے تھے اس کو رسول خدا روتے بھی جاتے ہیں، بیان بھی کراتے ہیں، اور صحابہ کرام بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں۔ اور یار یہ مجلس ادا نہیں تو کیا ہے؟ اور شہادت کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے عزاداری کی بنیاد رکھی وہ میرے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ دربار یزید میں بڑے بڑے خطیب آپ نے دیکھے ہیں، فوج خطبہ کو دیکھا ہے، عام خطبہ کو دیکھا ہے، دنیا کوئی ایسا خطیب پیش نہیں کر سکتی